بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو ہے اسٹیٹ بینک اور پاکستان جس طریقے سے اعداد و شمار جاری کرتا ہے، اسی طریقے سے وزارت خزانہ بھی ہر مہینے اپنا ایک منتھلی آؤٹ لک لکھتا ہے۔ وزارت خزانہ نے جو آؤٹ لک لکھا ہے اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ ابھی 6 ماہ کی جو ہماری پرفارمنس ہے اس کا جو ہے ذکر آ چکا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو پچھلے 6 ماہ گزرے ہیں جولائی سے لے کے دسمبر تک کتنے تسلی بخش ہیں اور آنے والے دن کس طرح کے لگتے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا، کیونکہ آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو 10-12 منٹ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ختم کر دیں، تو اتنی زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا میں، لیکن پھر بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 6 ماہ میں جو پاکستان میں ترسیلات جو ہے پچھلے سال سے $1 ارب کم آئی ہے اور $13.4 ارب ہے۔ پچھلے سال $14.4 ارب تھی۔ جو پچھلے سال $14.4 ارب تھی وہ اس سے پچھلے سال جب عمران خان کی حکومت تھی اس سے تقریباً جو ہے $1.5 ارب کم تھی۔ تو ریمیٹنسز میں اضافہ نہیں ہو پا رہا، حالانکہ ریکارڈ تعداد میں پاکستان سے پاکستانی باہر گئے ہیں، روپے کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ ہوئی ہے، لیکن ریمیٹنسز میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اب ریمیٹنسز میں کیوں نہیں اضافہ ہو رہا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے پیسہ جو بیچتے تھے ترسیلات، ایک تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بیچتے ہیں، ایک ترسیلات میں بہت بڑا حصہ سرمایہ کاری میں تھا۔ سرمایہ کاری میں کہاں تھا؟ ریئل اسٹیٹ میں لوگ گھر لیتے تھے مطلب۔ تو ابھی اگر آپ گھومے پھریں، اگر کوئی پنجاب سے تو وہ بھی کنفرم کرے گا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو بوم تھا ان کی قیمتیں جو ان کی فائلوں کی قیمتیں نیچے آئی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی نے جو ہے 150-200 کے روپے میں جو ہے بہت ڈالر بھیجے تھے، تو آج پراپرٹی کی مارکیٹ نیچے ہے تو ان کے اصل ڈالر میں بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، تو ایک یہ وجہ بھی ڈی موٹیویشن کی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس وقت ملک میں جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، تو جو ہے لوگ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے پاکستان کی ریمیٹنسز نیچے رہنے کی۔ پھر برآمدات پچھلے سال سے $1 ارب زیادہ ہے، $15.3 ارب 6 مہینے میں آئی ہیں، پچھلے سال $14.2 ارب۔ اس میں بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے۔ اس میں ایک اگر چاول کی جو قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہے اور جو اس کا حجم ایکسپورٹ میں بڑھا ہے اور تھوڑا سا جو ہے ایگریکلچر پروڈکٹس، اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو اوور آل پاکستان کی جو صنعت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ جو صنعتی ایکسپورٹس ہیں، مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل وغیرہ، لیدر وغیرہ، یہ تمام چیزیں، تو پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ جس طریقے سے روپیہ گرا پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی، بلکہ یہ بھی جو ہے کافی حد تک نیچے ہیں جو 2022 میں تھی۔ تو پچھلا سال تو بہت برا تھا، لیکن اس سال اگر یہ چاول نہ آتے تو اور برا ہو سکتا تھا۔ درآمدات پاکستان کی جو ہے پچھلے سال تقریباً $29.6 ارب تھی، اب وہ کم ہو کر مزید $25.2 ارب ہو گئی، یعنی کہ $50 ارب۔ درآمدات کی 2 انڈیکیٹر ہیں، اگر درآمدات کم ہو رہی ہیں تو کیا عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں یا ہم جو ہے باہر سے کم منگا رہے ہیں۔ اگر ہم باہر سے کم منگا رہے ہیں اور وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں ہو رہی، یعنی ملک میں پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ اکنامک سلو ڈاؤن ہے۔ تو یہ جو درآمدات کا پچھلے سال سے کم نمبر جو ہے، یہ ایک طریقے سے یوں تو انکریجنگ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو خسارہ ہے، بیرونی خسارہ، وہ کم ہو رہا ہے درآمدات کم ہونے کی وجہ سے، لیکن دوسری طرف یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ہماری معیشت سکڑ رہی ہے، اور معیشت سکڑنا جو ہے ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو روزگار پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے اس کا نقصان کہ جب کم چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا کم اویلیبل ہوتی ہیں تو ان کی قیمتیں زیادہ مارکیٹ میں کوٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو خوردنی تیل کی۔ خوردنی تیل کی 2022 کے مقابلے میں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں تقریباً آدھی ہو گئی تھیں، لیکن مقامی طور پہ اس کی قیمتیں جو ہیں نیچے نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا چاہیے اتنا آ نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ منافع زیادہ رکھ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں تو ایل سی سے ہی پرابلم تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، جیسے میں نے کہا، کیونکہ آپ کی برآمدات بڑھ گئیں اور درآمدات کم ہوئی، تو پچھلے سال تھا $3.5 ارب، اب وہ کم ہو کے مزید $0.8 ارب ہے۔ یہ سمجھ لیں یہ مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس یہ خسارہ فائنانس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ خسارہ یہ کیسے فائنانس ہو سکتا تھا؟ اگر ہمارے پاس ترسیلات آ رہی ہوتی یا ہمیں سستا قرض مل رہا ہوتا
تو ہم یہ شاید کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اکنامک ایکسپینشن اس کا مطلب ہے سلو ہو چکی ہوئی ہے. باہر سے سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے. ریزروز کی پوزیشن پچھلے سال $3 ارب چلی گئی تھی جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, اور وہ جو ہے ایک مہینے کی بھی درآمدات سے کم ہو چلی گئی تھی, کیونکہ ہماری ایک مہینے کی درآمدات بھی جو ہے لگ بھگ آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 سے 6, ابھی آج کل تو 4.5 ارب ہے, ورنہ جو ہے $5 ارب سے اوپر چلی گئی تھی. تو ریزروز کی پوزیشن پچھلے سال $3 ارب اور اب جو ہے 8.21 ارب ہو گئی, تو بہتر ہے. ایکسچینج ریٹ پچھلے سال ایک سال پہلے جو ہے 262 کا تھا, ابھی 280 کا ہے. ایف بی آر کے ریونیو نے سب سے زیادہ سرپرائز کیا ہے, 1000 ارب سے زیادہ جو ہے تجاوز کر گیا. 6 ماہ میں 4670 ارب روپے, پچھلے سال 3430 ارب روپے. ایف بی آر کے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ود ہولڈنگ ٹیکس, سیلز ٹیکس وغیرہ سارے تھوڑے تھوڑے بڑھا دیے تھے, لیکن ان کی کلیکشن بھی بہتر ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں. نان ٹیکس ریونیو, اچھا آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہوں گے نان ٹیکس. ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں, جیسے انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں, سیلز ٹیکس دیتے ہیں, کسٹم ڈیوٹی دیتے ہیں, یہ تمام چیزیں دیتے ہیں. اور ایک ٹیکس ہوتا ہے جو بالواسطہ ہم دے رہے ہوتے ہیں, جیسے پیٹرول خرید رہے ہوتے ہیں تو پیٹرولیم لیوی ہوتا ہے, تو اس کو نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کا جو آمدنیاں ہوتی ہیں جیسے اسٹیٹ بینک کا منافع, وہ بھی نان ٹیکس ریونیو میں آتا ہے. تو نان ٹیکس ریونیو بہت زبردست, ابھی تک 6 ماہ میں 1980 ارب روپے, پچھلے سال صرف 914 ارب روپے تھے. اب ان دو اگر ہمارے ٹیکس محصولات بھی بڑھ گئی ہیں, ہمارا نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھ گیا ہے, تو ہمارا فسکل خسارہ یعنی کہ بجٹ خسارہ کم ہونا چاہیے تھا, وہ الٹا بڑھ گیا ہے. وہ 2407 ارب ہو گیا 6 ماہ میں, پچھلے سال 1670 ارب تھا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کی سود کی ادائیگیاں پہاڑ کے نما ہو گئی ہیں. حکومت کی جو ٹیکس محصولات ہیں وہ بس 19-20 ہیں, وہ ساری کی ساری سود کی ادائیگیوں میں جاری ہے. یعنی میں اور آپ جتنا ٹیکس جمع کراتے ہیں, حکومت شام کو بینکوں کو سود دے دیتی ہے, اور بینکوں کی پارٹی لگی ہوئی ہے اس وقت, مزے سے پیسے بنا رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ. تو یہ ہے, اب اس کا تو حکومت کو کوئی علاج ڈھونڈنا چاہیے نا. ایک طرف ہم مہنگی بجلی خریدتے ہیں تو وہ بجلی گھروں کو دے رہے ہیں سارے پیسے, دوسری طرف جو ہے حکومت کو ہم جتنا ٹیکس دے رہے ہیں وہ بجائے ہماری تعلیم فلاح اس چیزوں پہ لگانے کے, یہ ترقیاتی پروجیکٹس پہ لگانے کے, وہ سارا کا سارا سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. پھر جو ہے زراعت کا کریڈٹ بڑھا ہے اس دفعہ, 842 ارب پچھلے سال تھا, اس سال 1105 ارب. یہ کیوں؟ یہ بھی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. بحث یہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ لینے میں قرض کیوں ضرورت پڑ گئی ہمارے ایگریکلچر والے کو. اس کو حالانکہ اتنی اچھی جو ہے گندم کی قیمت مل رہی ہے. پہلے گندم کا ریٹ کیا تھا, 20 کلو کا تھیلا, ایک من جو ہے 2200 جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اب ایک من سنے 5,500 روپے من ہے. تو اسی طرح ٹماٹر پیاز کے ریٹ دیکھ لیں, گنے کے ریٹ دیکھ لیں, لیکن پھر بھی کسان کو قرض لینا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کسان کا جو را مٹیریل ہے, کھاد بیج یہ وہ, بجلی کے بل, وہ آسمانوں کو چلے گئے. تو وہ اتنی مہنگی اپنی اجناس کی فروخت کرنے کے باوجود, ویسے تو ان کا ریٹ ملتا نہیں ہے, مڈل مین ہی کھا جاتا ہے, لیکن اگر وہ کچھ بیچ بھی رہے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر, جیسے میں نے کہا درآمدات ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ پاکستان کی درآمدات بتاتی ہے کہ معیشت میں تیزی کتنی ہے, خون کتنا تیزی سے دوڑ رہا ہے. اسی طرح کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نجی شعبہ کتنا ادھار لے رہی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. وہ جو ہے اس سال 6 ماہ میں وہ بھی جو ہے صرف 373 ارب روپے, پچھلے سال 580 ارب تھا. تو مطلب لوگ ریٹائر کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی میں یہ بولا. مہنگائی کی شرح اسٹیٹ بینک کے رہا نیچے آ رہی ہے. مہنگائی کی شرح پچھلے سال تھی 24.5% دسمبر میں, اس سال ہے 30% دسمبر میں. اور 6 ماہ کی ایوریج جو ہے اس سال جو ہے 25%, پچھلے سال 25% تھی, اس سال 28.8% ہے. یہی وجہ بنی جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے اب اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے, اور انہوں نے مہنگائی کی اس سال کی اپنی پروجیکشنز کو بڑھا کے 23 سے 25% کر دیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس لیے بڑھی ہے کیونکہ گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور گیس کی قیمتیں 1100% سے بڑھ گئی ہیں. آئی ایم ایف نے کہا پھر بڑھانی ہے. بجلی کی قیمتیں بار بار وہ بجلی کی کمپنیاں کیس فائل کر دیتی ہیں نیپرا کے آگے کہ جی بجلی کی قیمتیں بڑھائیں.
وہ گردشی قرضے کی وجہ سے، روپے کی قدر کی وجہ سے، تو یہ چکر ہے۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے پچھلے سال دسمبر میں 30 دسمبر کو 43,899 تھا، اب ہے 62,774۔ تو یہ تھی صورتحال جو ہماری وزارت خزانہ نے دی۔ اب اس سے نظر کیا آ رہا ہے؟ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ معاملہ وہیں کھڑا ہوا ہے، جیسے ایک انگریزی میں ورڈ ہے نا، ڈکلائن سٹیم کر دیا، یعنی کہ جو تیزی سے معیشت ٹک 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 کر کے نیچے جا رہی تھی نا ان کے دور میں، پی ڈی ایم کے دور میں، کیئر ٹیکر نے اس کو نیچے وہاں پہ روک لیے، مزید نیچے نہیں جانے دے رہی، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی۔ تو یہ آج کی ہماری وزارت خزانہ کا منتھلی آؤٹ لک تھا، تو میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔